درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نیند میں تھے، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظ نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے آپ کو بلا جھجک سلطان کے کمرے کے اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلیں تو اندر کے حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر بیٹھے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے، جو سوتا ہوا سن سکے، دیکھ سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب بھی واپس اپنے گاؤں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اس خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی،
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تو اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کر میری دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہمارے سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے زیادہ پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اس کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری سے کاٹ کر 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کو 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، کیا تمہاری سمجھ میں میری بات آئی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگرچہ اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی ساری بیماریاں کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کے اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے
جس کی بنیاد غلاظت سے ہے بھری ہوئی ہے تو وہی تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔